بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا دور قرآن کا 28واں دن ہے، 28th کلاس، 28 اپریل 20۔ میرا نام نکھت حیدر ہے اور آج ہم لوگ شروع کریں گے سورہ مریم، جو کہ 16ویں پارے میں ہے، 16th جز۔ تو تلاوت سے اپنے آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضاء نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ اذهب الباس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اور اپنی امی کے لیے اس دعا کے ساتھ کہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اپنے عظیم رب سے، عرش عظیم کے مالک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری امی کو شفا عطا کر دے۔ آمین۔ سورہ مریم، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ مکی سورہ ہے، رکوع اس میں 6 ہیں، 6 رکوعز ہیں، آیات 98۔ سورہ مریم کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ہجرت حبشہ کے وقت میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور اس کے جو امراء تھے، اس کے جو دربار کے لوگ تھے، سورہ مریم کا ابتدائی حصہ حضرت جعفر بن ابی طالب نے پڑھ کر سنایا تو ان سب کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں، اور نجاشی نے کہا کہ یہ قرآن اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو لے کر آئے سب ایک ہی مشعل کی کرنیں ہیں۔ تو یہ تھی وہ تقریر جو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کی تھی، سورہ مریم پڑھ کے سنایا تھا، جبکہ مشرکین مکہ نے جا کے نجاشی کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ یہ لوگ بے دین ہو گئے ہیں اور یہ لوگ غلط راستہ اختیار کر چکے ہیں،
تو آپ ان سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھیے۔ اور وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ جان کر کے مسلمان ان کو اللہ کا بیٹا نہیں سمجھتے، وہ ناراض ہوگا اور پھر اپنی پناہ ہٹا لے گا اور مکے والوں کے حوالے کر دے گا ان لوگوں کو۔ لیکن معاملہ بالکل اس سے الٹ ہو گیا کہ نجاشی کے دل میں ایمان گھر کر گیا، اور پھر بعد میں معلوم ہی آپ سب کو کہ نجاشی ایمان لے کر آئے اور آپ کی موت ایمان پر ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں یا شاید مکہ میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ تو الحمدللہ انسان بعض اوقات اپنی تدبیر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی تدبیر ہوتی ہے۔ سورہ مریم ہم شروع کر رہے ہیں، اور سورہ مریم کو شروع کرنے میں جو چیز سب سے زیادہ دکھائی دیتی ہے آپ کو اور ہم سب کو، کہ آزمائشیں اللہ کے نیک بندوں پر کیسی کیسی آتی ہیں۔ اللہ نے اس ایسی زبردست آزمائش کے ساتھ اتنا بڑا انعام عطا کر دیا مریم علیہ السلام کو، نہ صرف یہ کہ نبی کی ماں ہوئی، بلکہ قرآن میں قیامت تک لوگ سورہ مریم پڑھتے رہیں گے۔ واحد سورہ، واحد خاتون جس کا نام قرآن نے لیا، الحمدللہ، اور اعزاز اتنا بڑا ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار میں سے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہے ماشاءاللہ، لیکن یہ سارے اعزاز کبھی بھی کسی کو کوئی مقام بغیر قربانی کے، بغیر آزمائش کے نہیں ملتا، اور بغیر صبر کے نہیں ملتا۔ تو صبر جو مومن کا ہتھیار ہے اس دنیا میں، وہ کرنا ہوتا ہے مومن کو ہر حال میں، اور ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہنا ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم پیچھے پڑھا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نے خبر بھیجائی تھی کہ میرا بچہ جان کنی کے عالم میں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا، تو آپ نے خبر یہی بھیجائی تھی نا اپنے نواسے کی اس حالت کے اوپر، کہ جا کے کہہ دو کہ جو اللہ لے لینا وہ اسی کا ہے۔ تو پھر اور ایک جگہ مومن کے لیے بہت بہتر اس دنیا سے موجود ہے۔ تو جس کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے، اس کے کسی کے جانے کے اوپر افسوس نہیں ہوتا۔ ہاں، تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن یہ بھی ایمان کا ہی حصہ ہے کہ ہر تکلیف مومن کے اجر کو بڑھاتی ہے، مومن کو پاک اور صاف کرتی ہے۔ تو کون نہیں چاہتا کہ اس کے پیارے اس دنیا سے پاک و صاف ہو کے جائیں؟ لیکن اللہ سے یہ دعا ضرور ہے کہ اللہ بس اتنا ہی بوجھ ڈالنا جو کوئی اٹھا سکے، یا اللہ بغیر تکلیف کے پاک صاف کر دے۔ اس کے بس اور اختیار میں تو یہ سب چیزیں موجود ہیں نا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی دعا کے ساتھ اور اسی سمجھ بوجھ کے لیے انشاءاللہ سورہ مریم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد۔ ذکر اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے پکارا، اور اس نے عرض کیا، اے پروردگار، میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، یعنی سفیدی آ گئی ہے سر میں۔ اے پروردگار، میں کبھی آپ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ تو یحییٰ علیہ السلام کی جو دعا تھی، دعا کا جو مقصد تھا، جو نیت تھی، اپنے پیچھے نیکی کی میراث چھوڑ کے جانا ہے نا، اپنے پیچھے اپنے خاندان والوں کی عاقبت کی فکر، کہ جو آل یعقوب کی میراث پائے، اور کیا ہے وہ نبوت ہے نا۔ تو جواب کیا دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ عرض کیا، پروردگار، بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں؟ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا۔ تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے۔ چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے، اور انہوں نے اشارے سے ان کو ہدایت دی کہ صبح شام اللہ کی تسبیح کرو۔
اور تو یہاں پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جس وقت یہ زکریا علیہ السلام کو اشارے سے بات کرنے کی اجازت دی گئی اور یہ کہا کہ بولا بھی نہیں جائے گا، اس وقت بھی یعنی چپ ہونے میں بھی کیا ہے، اللہ کی تسبیح اور اللہ کا ذکر ہی کیا جائے گا۔ تو پھر بولنے والے کے لیے کتنی بڑی ضرورت ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ دفتر کھلے ہوئے ہیں نیکیوں کے اور دفتر کھلے ہوئے ہیں برائیوں کے، اب وہ خوش نصیب ہے جو اپنے اس کھلے ہوئے دفتر کا استعمال کر لیتا ہے نیکیوں والے کا، کہ اب اس کو پتہ ہے کہ یہ سب کچھ میرے اپنے ہاتھ میں ہے کہ اس میں کیا لکھا جائے، فرشتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ میرے لیے کیا لکھا جائے، میرے لیے کون سا دفتر تیار ہو، میرے لیے کون سا وزن بڑھے۔ یہ 24 گھنٹے میں میرے لیے اور آپ کے لیے میرے اپنے ہاتھ اور میرے اپنے بس اور اختیار کی چیز ہے۔ تو اللہ کے ذکر کی اہمیت کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جس کو یہ بھی کہا گیا کہ کچھ نہ بولو، اس کو یہ کہا گیا کہ پھر کثرت کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یحییٰ علیہ السلام سے مخاطب ہے اور یہ کہا کہ اے یحییٰ، کتاب الہی کو مضبوطی سے تھام لو، ہم نے انہیں بچپن ہی میں حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے ان کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑے پرہیزگار اور اپنے والدین کے شناس تھے، وہ جبار نہ تھے اور نہ نافرمان۔ سلام اس پر کہ جس روز کے وہ پیدا ہوئے اور جس دن کے وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ بچپن سے ہی آپ کو ایسا عبادت کا شوق تھا اور بچپن سے ہی کم عمری میں ہی آپ کو ایسا فہم اور علم عطا کیا گیا تھا، اور بچپن سے ہی نیکیوں کی طرف آپ کا ایسا رجحان تھا کہ بچے آپ سے کھیلنے کو کہتے تھے مگر یہ جواب یہ دیتے تھے کہ ہم کھیل کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے ان کی بڑائی بچپن سے، اور جیسے کہا جاتا ہے نا، ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، تو جو بڑائی ہوتی ہے وہ بچپن سے ہی پتہ چل جاتی ہے کسی بچے کی۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ آپ میرے لیے استغفار کیجئے، آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تو آپ ہی اپنے اوپر سلام کہا ہے، یعنی قرآن میں اسی طرح ہے، اور آپ پر خود اللہ نے سلام کہا۔ تو دونوں کی فضیلت ظاہر ہو گئی کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے سلام کہا ہے یحییٰ علیہ السلام کے اوپر۔ اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں جب آگے ہم یہ بات پڑھ چکے کہ یحییٰ علیہ السلام کو کس طرح قتل کیا گیا، کہ آپ کی اتنے نیک اور اتنے پاک باز انسان کی آزمائش کیا تھی کہ وقت کے بادشاہ نے آپ کی گردن آپ کے سر سے جدا کر دی اور آپ کے سر کو اپنی محبوبہ کے تشت یعنی ایک تشت میں رکھ کر محبوبہ کو پیش کر دیا گیا۔ تو یہ ساری آزمائشیں یعنی نیک بندوں کے اوپر آتی ہیں، اور حدیث میں ہے کہ ہر انسان اپنے ایمان کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسان حساب آخرت میں بھی لے اور آسان معاملہ کرے ہمارے لیے دنیا میں، اس لیے کہ ہمارا ایمان کبھی بھی اتنا مضبوط نہیں ہے کہ کسی بھی آزمائش کو ہم زیادہ اٹھا سکیں۔ تو بس یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کبھی وہ بوجھ نہ ڈالے جسے ہم اٹھا نہ سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 16 پر ہیں، سورہ مریم پارہ نمبر 16۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں مریم کا حال بیان کریے جب کہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی گوشہ میں، شرقی جانب یعنی مشرق کی طرف جو گوشہ تھا اس میں بیٹھ گئیں اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھیں۔ اس حالت میں ہم نے ان کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ مریم یکایک بول اٹھیں کہ اگر تو خدا ترس انسان ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا، میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں یعنی بھیجا ہوا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم علیہ السلام نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور یہ ہم اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ مریم علیہ السلام کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئیں۔
پھر زچگی کی تکلیف سے نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا اور وہ کہنے لگیں کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی، میرا نام و نشان نہ رہتا۔ فرشتے نے پائتی سے ان کو پکار کر کہا غم نہ کرو، تیرے لیے آپ کے لیے آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور آپ ذرا اس درخت کے تنے کو ہلائیے، آپ کے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، بس آپ کھائیے اور پیجیے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجیے۔ پھر اگر کوئی آدمی آپ کو نظر آئے تو اس سے کہہ دیجیے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی۔ پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئیں۔ لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ یعنی وہی جواب ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کہ جب یحییٰ علیہ السلام نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے تو خود اپنے اوپر سلام کہا ہے، لیکن آپ پر تو اللہ رب العالمین نے سلام کہا ہے۔ تو اسی طرح آپ یہ معجزہ مریم علیہ السلام کو دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں بات کی اور گود میں بات کی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، آیت نمبر ہم لوگ 34 پر ہیں سورہ مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اس کی بندگی کرو اور یہی سیدھی راہ ہے۔ مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے، سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جب کہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے، جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں جب کہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے ڈرائیے جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری ہی طرف پلٹائے جائیں گے۔ یعنی انسان تھوڑی سی دیر کو جو قوت مل جاتی ہے یا دنیا میں جو کچھ تھوڑا سا وقت مل جاتا ہے، اس کی وجہ سے انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب یہاں سے جانا نہیں ہے اور اب جو ہے اب یہاں پر شاید ہمیشہ رہنا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ زمین اللہ ہی کی ہے، وہ جب چاہے لے جائے اور پھر آخر کار ایک دن جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو یہ اسی کے قبضے قدرت میں ہوگی تمام چیزیں۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 41 میں سورہ مریم پارہ نمبر 16، اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجیے، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھے۔ انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہے۔ باپ نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آئے تو میں تجھے سنسار کروں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہیں ہوں گا۔ تو پس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی۔ تو گویا کہ مریم علیہ السلام کی آزمائش، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش، مریم علیہ السلام کو کس طرح کا داغ لگا اور کیسی کیسی باتیں ان کے بارے میں بتائی گئیں، ابراہیم علیہ السلام سے کس درجے کا امتحان لیا گیا اور کیسی کیسی جو ہے وہ تکلیف سے گزرنے کے بعد اب اللہ رب العالمین ان کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جب ایک بندہ مومن اپنے آپ کو ثابت کر دیتا ہے کہ وہ اپنے رب کے آگے
سر اطاعت خم کر چکا ہے، اپنے آپ کو جھکا چکا ہے، اور جس طرح بھی اللہ ہم کو رکھنا چاہے ویسے رہنے پر میں اپنے لیے اپنے رب کی رضا پاتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کو اس سے نواز دیتے ہیں۔ ہم جو عاجلہ ہیں، ہماری طبیعت جو کہ جلدی ہوتی ہے ہمیں دعاؤں کی قبولیت کی بھی، اپنی نعمتوں کو حاصل کرنے کی بھی، لیکن لینے کا شوق تو ہمارے پاس بہت ہے اور ہر انسان کے پاس ہے۔ ہم میں سے کون دینا چاہتا ہے؟ پورا قرآن اور یہ انبیاء کی تاریخیں اور ان کے واقعات اس بات سے بھری پڑی ہیں، اللہ رب العالمین نے لیا ہے، اس کے بعد نوازا ہے۔ تو یہ اللہ کو دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ میرا خالص بندہ کون ہے، اور اخلاص کو دیکھنے کے لیے پہلے تپایا جاتا ہے، کسی کو سونے کو خالص کرنے کے لیے پہلے آگ میں ڈالا جاتا ہے، تب کہیں جا کے سونا خالص بنتا ہے۔ ایمان والوں کی حیثیت یہی ہوتی ہے کہ ایمان والوں کو آزمایا جاتا ہے، اور جتنی جتنی آزمائشیں آتی جاتی ہیں اتنا اتنا جو ہے وہ اس کا کھڑا ہونا اور سچا ہونا اور اخلاص کا ہونا بڑھتا چلا جاتا ہے، ایمان چمکتا چلا جاتا ہے، کھوٹ کپٹ گندگی سب نکل جاتی ہے۔ تو آزمائشوں سے گھبرانے کے بجائے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارا ایمان ایسا نہیں کہ ہم آزمائشوں میں جا سکیں، اے اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچا، اور اے اللہ ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 51 میں سورہ مریم، اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، وہ ایک چیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا۔ ہم نے اس کو طور کے جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے ان کو تقرب عطا کیا، اور اپنی مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اس کے مددگار کے طور پر دیا۔ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ یعنی باری باری تمام پیغمبروں کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کی صفات بتائی جا رہی ہیں، وعدے کا سچا، رسول، گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینا، اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ انسان ہونا۔ اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھے، اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا، اب حال بتایا جا رہا ہے سب کا، کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے۔ یہاں پر سجدہ ہے، انشاءاللہ تعالی ہم سب سجدہ کریں گے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 59 ہے کہ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی، بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں۔ البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل اختیار کر لیں، وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا حق تلفی نہ ہوگی، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ وہاں وہ کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں صبح شام ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کے وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کے بعد آنے والے لوگوں میں جس ناخلفی کی اور جس برائی کی بات کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے نماز چھوڑ دی یا نماز سے غفلت اور بے پرواہی برتنے لگے۔ نماز وہ سب سے پہلا رابطہ ہے جو مومن کو زندہ اور ایک ایسا زندہ تعلق اللہ سے عطا کرتا ہے جو شب و روز دن رات اللہ کے ساتھ اس کو جوڑے رکھتا ہے، اور اسے کبھی بھی اپنے اس سینٹر سے دور نہیں ہونے دیتا، اس مرکز سے دور نہیں ہونے دیتا، کہ جس سے کہ اس کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کا پرپس آف لائف اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے۔ اس کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ دنیا میں بھیجا گیا ہے اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے، اور اس دنیا میں بھیجا گیا ہے محبت
امن اور خوشی بانٹنے کے لیے. یہی وہ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم آج ہی وہ آیتیں پڑھیں گے نا کہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا اس دنیا میں. تو اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے، اور خود وہ ثابت کرتا ہے کہ وہ کتنا رحمان ہے کہ کسی کو اس کے گناہ پر فوراً نہیں پکڑ لیتا، اور کتنا صبر کرتا ہے اپنے بندے کے لیے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ واپس پلٹ آئے میری طرف، اور واپس پلٹنے کے لیے اور اپنے بندے کی بندگی کو پہچاننے کے لیے 5 وقت کی نمازیں ہمیں دی گئی ہیں. 5 وقت کی نمازیں ہمیں یہ سبق یاد دلاتی ہیں دن بھر کے کاموں میں کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم ایک سلیو ہیں اپنے رب کے. اور جھک کے اور سجدہ کر کے بندہ اپنے آپ کو حاضر کر دیتا ہے اپنے رب کے پاس، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کا غلام ہوں، اور میں آپ کی عبادت اور جو آپ کی رضا ہے، جو آپ کی خواہشات ہیں، جو آپ کا حکم ہے، میں نے اپنا سر جھکا دیا اور قدموں میں اپنے رب کے سر رکھ دیتا ہے. تو نماز کو جب کوئی قوم چھوڑ دیتی ہے تو سب سے پہلے وہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. اسی لیے یہ جب آخری تعلق ٹوٹ جاتا ہے اللہ کا، اور پہلا تعلق بھی یہی، آخری تعلق بھی یہی، جب یہ بھی نہیں رہتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد انسان جو ہے نا اس کو گمراہی سے پھر کوئی چیز بچا نہیں سکتی. آج آپ اور ہم دیکھ لیں مسلمانوں میں کتنے لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، پھر کتنے ہیں جو کہ وقت پر پڑھ رہے ہیں اس کو اسی طرح اپنے لیے فرض سمجھتے ہوئے، جبکہ نماز وقت کے ساتھ فرض کی گئی. پھر کتنے لوگ ہیں کہ وقت پر پڑھنے کے بعد بھی وہ فیلنگ رکھتے ہیں شکر کا اپنے دل کے اندر کہ جس نے اس رب کے آگے کہ جس نے سب کچھ دے رکھا ہے ہم کو اور آپ کو. تو نماز کچھ نہیں ہے، اپنی پوری زندگی کی جو نعمتیں ہم کو ملی ہیں، جو انعام ہم کو ملا ہے، ان کا شکرانہ ہے، اور اس بات کا اقرار کہ اللہ ہم تیرے غلام ہیں. نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ تمام جو ہے نا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ نماز جو ترک کر دیتا ہے وہ کافر ہے. یعنی اب وہ گویا کہ اللہ کی عبادت سے نکل ہی گیا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ قول ہے، اور حدیث میں ہے کہ بندے اور شرک کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے. یعنی بندہ کوئی ایمان والا ہے یا نہیں ہے، یہ نماز ہی فیصلہ کرتی ہے. حضرت ابن مسعود یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ قرآن کریم میں نماز کا ذکر بہت زیادہ ہے، کہیں نمازوں میں سستی کرنے والوں کے عذاب کا بیان ہے، اور کہیں پر نماز کو ہمیشہ کرنے کا فرمان ہے، کہیں اس کی مخالفت کا. آپ نے فرمایا ان سے مراد وقتوں میں سستی نہ کرنا اور وقتوں کی پابندی کرنا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اس سے مراد نمازوں کا چھوڑ دینا اور نہ چھوڑنا ہے. یعنی یہاں پر جو بات آ رہی ہے اس آیت میں، اس سے بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے. نماز کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ نماز چھوڑ دی گئی. لیکن عبداللہ ابن مسعود کی بات کو سمجھیے، آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا اسے بے وقت پڑھنا ہے، اور اسے وقت کو ٹال ٹال کے پڑھنا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 نمازوں کی حفاظت کرنے والا غافلوں میں نہیں لکھا جاتا. ان کا ضائع کرنا اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے، اور ان کا ضائع کرنا وقتوں کی پابندی نہ کرنا ہے. دوبارہ سے ہم پڑھتے ہیں اس جملے کو، ان کا نماز کو ضائع کرنا وقتوں کی پابندی نہ کرنا ہے. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں وقت کی پابندی ہم لوگوں نے سیکھا ہے. کیا ہے وقت کی پابندی؟ کس کو کہا جاتا ہے وقت پر نماز پڑھنا؟ اور کون سا وقت ہمارے لیے بنایا گیا ہے؟ آذان کے ساتھ، آذان کے ساتھ. اسی لیے جو وقت ہے وہی نماز، ہم نماز کے اوپر جتنی بھی باتیں کریں کم ہے، اس لیے کہ یہ وہ ایسا عمل ہے جو کہ جتنا آسان ہے اور جتنا ہمارے بس میں ہے اتنا ہی قیمتی ہے. اور ہم اسے آسان جان کر اور اس کی قیمت نہیں پہچان کر اس کے اجر سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں. وہی وضو ہوتا ہے، وہی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن جب وقت گزر جاتا ہے یا وقت آگے بڑھ جاتا ہے، بے وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے، تو نہ اللہ راضی ہوتے ہیں، نہ ہمیں اجر ملتا ہے، نہ بخشش اور مغفرت بنتی ہے میرے لیے نماز.
اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ہم سے پہلے کے لوگوں نے اس آیت کا کیا مطلب لیا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہی ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا کہ اس سے مراد سرے سے نماز چھوڑ دینا نہیں، بلکہ نماز کے وقت کو ضائع کر دینا ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ وقت پر نماز پڑھنے سے خوش ہوتے ہیں، اور وقت پر پڑھی جانے والی نماز میرے لیے جنت کی چابی بنے گی، وقت پر پڑھی جانے والی نماز میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ کی مغفرت اور رحمت لے کے آئے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلتے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو ناپسند کیا ہے اور ایسے لوگوں کی برائی کی ہے قرآن میں کہ جو وقت پر نماز نہیں پڑھتے۔ تو آپ اور ہم دیکھ لیں کہ ہم اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں پاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ آیت نمبر 64 پر ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے حکم سے نہیں اترا کرتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے، جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ رب ہے آسمان کا، آسمانوں اور زمین کا، اور ان ساری چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے۔ بس آپ اس کی بندگی کیجئے اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہیے۔ کیا ہے کوئی ہستی آپ کے علم میں اس کے ہم پایا؟ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام جلدی جلدی تشریف لایا کریں، آپ ان سے ملاقات کے بعد ملاقات کے شوق میں ہوتے تھے جبرائیل علیہ السلام کے، تو آپ نے جب ایک دفعہ ان سے یہ کہا کہ آپ جلدی کیوں نہیں آتے، تو یہ جبرائیل علیہ السلام کا جواب ہے کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 66 ہے سورہ مریم، انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ آپ کے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا، پھر ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ برے لوگوں کا کیا انجام ہوگا، اور یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو جہنم پہ وارد نہیں ہوگا، یعنی جو جہنم پر سے گزرے گا نہیں۔ اور اس کے بارے میں جو تفاسیر سے پتہ چلتی ہے بات وہ کیا ہے کہ کیا نیک لوگ بھی جہنم کے اوپر یعنی جہنم میں ورود ہوگا؟ تو اس کا جواب کیا ہے آپ سب جانتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ پلصراط ہوگی کہ جو کہ جہنم کے اوپر رکھی جائے گی، اور یہ پلصراط کے بارے میں ہے کہ یہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، اور پھر سارے لوگ اس کے اوپر سے گزریں گے، اور ان پر سے گزرنا اعمال کے مطابق ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وارد تو سب ہوں گے، پھر گزر اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پلصراط سے سب کو گزرنا ہوگا اور یہی آگ کے پاس کھڑا ہونا ہے۔ اب کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو بجلی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو ہوا کی طرح گزر جائیں گے، اور بعض ایسے ہوں گے جو پرندوں کی طرح گزریں گے، اور بعض تیز رفتار گھوڑوں کی طرح، بعض تیز رفتار اونٹوں کی طرح، اور بعض تیز چال والے پیدل انسان کی طرح، یہاں تک کہ سب سے آخر جو مسلمان اسے پار کرے گا یہ وہ ہوگا جس کے صرف پیر کے انگوٹھے پر نور ہوگا اور گرتا پڑتا نجات پائے گا، گرتا پڑتا نجات پائے گا۔ تو آپ اور ہم سب یہ دیکھیں کہ ہم پلصراط کو ایک دفعہ ویژولائز کریں نا کہ میرے اعمال کیسے ہوں گے، میں کس رفتار سے اپنی پلصراط کو پار کروں گی، اس لیے کہ کوئی وہاں پر مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو بہت سارے سہارے ہوتے ہیں اور بہت سارے سہاروں کی وجہ سے ہم مشکل راستے بھی پار کر جاتے ہیں، آخرت میں میرے پاس آپ کے پاس کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ میرا ورود پلصراط کے اوپر کیسا ہوگا، یہ سوال ہے میرے لیے بھی، یہ سوال ہے آپ کے لیے بھی۔ اور یہ کوئی
ایسی انہونی بات نہیں ہے کہ جس کو سوچنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے بہت زیادہ کچھ چاہیے۔ انسان اپنے اعمال کو ٹھیک کرتا چلا جائے، انسان اپنے رب کے حکم کو مانتا چلا جائے، انسان اپنے وقت کو ضائع نہ کرے۔ سب سے بڑا مسئلہ میرا اور آپ کا کیا ہے کہ یہ وقت بہت قیمتی ملا ہے ہم کو اور آپ کو، اور یہ وقت ہم ضائع کر لیتے ہیں، اس لیے کہ یہی وہ وقت ہے جس میں اعمال کیے جائیں گے جب تک میری اور آپ کی آنکھ کھلی ہے نا۔ ابھی آپ نے سنا میری امی بیمار ہیں، سب نے سنا بے ہوشی کی حالت میں ہاسپٹل میں پڑی ہیں، اعمال تو ختم ہو گئے، کسی کو کچھ نہیں پتہ کب جانا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ تو بڑھاپے کا انتظار، کیا جوان نہیں جا رہے، کیا بچے نہیں جا رہے، تو کس چیز کا انتظار ہے عمل کرنے میں؟ کیوں آج کے وقت کو، آج کے دن کو قیمتی نہیں سمجھا جاتا؟ کیوں آج کے لمحے کو قیمتی نہیں سمجھا جاتا؟ کیوں ہم آج کا کام کل پہ ڈالتے ہیں؟ کیوں ہم سوچتے ہیں ہم کل سے ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے، کل سے ہم تھوڑی سی پلاننگ کر لیں گے، آج ہم یہ کر تو لیں؟ تو یہ ہے میرے لیے بھی سوال، آپ کے لیے بھی سوال۔ بہت کم ٹائم ہے، یقین جانیں، اس پل صراط کی تیاری کے لیے، اس قبر کی تیاری کے لیے جو مجھے دن بھر میں کتنی دفعہ آواز دیتی ہے کہ میری تیاری کر لو، میں ہی تمہارا فائنل ڈیسٹینیشن ہوں۔ تو پھر اس کی تیاری کرنے کے لیے جو موقع ملا ہے، جو وقت ملا ہے، اسے اگر ہم لوز کریں تو ہم سے زیادہ بیوقوف کوئی اور نہیں۔ قرآن پڑھنے کے ساتھ اور تلاوت قرآن کے ساتھ جو چیز سب سے پہلے آپ کو اور ہم کو سیکھنی ہے، وہاں پر یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور یہ بات محض سمجھ کے چلنا نہیں ہے، بلکہ اس بات کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اور عمل کیا ہے کہ بندہ مومن اپنے دانتوں سے پکڑ لیتا ہے اپنے قیمتی وقت کو، دانتوں سے پکڑ لیتا ہے، اور پھر اس وقت کو پھر وہ اسی طرح خرچ کرتا ہے۔ یعنی وقت کے بارے میں جتنی بھی بات کی جائے کم ہے کہ عقل مندوں نے، سلف نے، پیچھے کے نیک لوگوں نے وقت کے بارے میں کیا کیا باتیں کی ہیں، وہ اپنے وقت کا ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ جو وقت ہے یہ ہیرے چاندی سے، ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ دولت دوبارہ حاصل کی جا سکتی ہے، وقت دوبارہ پلٹایا نہیں جا سکتا۔ اور ہر دن یہی صبح کا سورج آپ سے آ کے اور ہم سے کہتا ہے کہ اے بنی آدم، آج کا دن ہوں میں تمہارے لیے، تو مجھ سے فائدہ اٹھا لو، آج کا یہ دن تمہاری زندگی میں دوبارہ نہیں طلوع ہوگا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ماشاءاللہ فوزیہ، آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم اور بھی لوگوں کو دیکھ رہے ہیں فیس بک کے اوپر، ماشاءاللہ۔ تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس وقت کا استعمال کرنا ہے آپ کو۔ پلیز پلیز پلیز، زندگی بہت چھوٹی ہے، بہت کسی کو ملے گی تو 80 سال میں جا کے وہاں پہنچا دے گی ہم کو اور آپ کو کہ ہم کسی لائق نہیں بچیں گے۔ تو کوئی کتنا بھی سفر طے کر کے آیا ہے پیچھے، اگر ہوش کی حالت میں ہے تو اپنے وقت کو بہت قیمتی جانے اور بہت قیمتی سمجھے، اس لیے کہ معاملہ بہت زیادہ آگے جو زندگی آنے والی ہے وہ بہت سنگین ہے، بہت آرام دہ ہو جائے گا وہ وقت اس کے لیے جس نے آج کا وقت اپنے شعور کے ساتھ کانشیسلی صرف کیا ہوگا اس آنے والے زندگی کے لیے۔ لیکن جو لوگ کہ دنیا میں مگن ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد شاید ان کو دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، تو وہ پھر بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں۔ قرآن کا ہر پیج آپ کو یہ بتاتا ہے کہ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہے، تمہارا محاسبہ ہوگا، اور پھر تم میں سے جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کے آگے جو ہے وہ اپنے سر کو جھکاتے ہوئے اس زندگی کو گزاریں گے اللہ کی مرضی کے مطابق، وہ وہاں کامیاب ہیں، اور جو ایسا نہ کر سکے وہ ناکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اس ایمان کی اس حقیقت کو پا جائیں۔ ایمان والے تو ہیں، لیکن اللہ کرے کہ ایمان کی اس حقیقت کو پا جائیں کہ دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ تو آگے چلتے ہیں، آگے آیت نمبر 73 ہے سورہ مریم، اور پارہ نمبر ہے 16۔ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں، حالانکہ اس سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑھی ہوئی تھیں۔ ان سے کہو، جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ چاہے وہ اللہ کا عذاب ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کس کا حال خراب ہے اور کس کا
گروپ جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں تیرے ہی رب کے نزدیک انجام اور جزا کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ یعنی لوگ اپنے دنیا کی زندگی کے اعتبار سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت نوازے گئے ہیں یہاں پر، تو ہم ہی حق پر ہیں اور صحیح راستے پر ہیں۔ اللہ نے کہا یہ تو میرا ڈھیل دینا ہے۔ ہم دنیا میں ایسے لوگوں کو جو بیوقوف ہیں ان کو دنیا کا مال دے کے ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کی پکڑ اچانک ان کو آ جاتی ہے۔ تو جب نعمتیں ملی ہوتی ہیں انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کرنے کا کام کیا ہے۔ دنیا میں ہمیشہ عزت کا معیار پیسہ اور دولت کو سمجھا گیا ہے، لیکن اللہ کے پاس کوئی دوسرا ہی پیمانہ ہے، کوئی دوسرا ہی میجر ہے اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، مال کو اور صورت کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 78 پر ہیں، پھر آپ نے دیکھا اس شخص کی جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا۔ کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے، یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ الہ بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی حفاظت کریں۔ کوئی پشتبان نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب اللہ کی مخالفت پر اکسا رہے ہیں؟ اچھا، تو اب یہ ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے سوائے اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ آپ یہ دیکھیں، دنیا میں ہم اور آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم کیوں کیا جاتا ہے؟ کوئی اور دنیا میں کوئی ایسی قوم ہے جس کو اتنا آسان سمجھ لیا گیا ہو جتنا مسلمانوں کو سمجھا گیا ہے؟ اور کوئی دنیا میں کوئی نہیں بولتا ان کے حق میں۔ وہ لوگ بھی جو جانوروں کے لیے بولتے ہیں وہ بھی نہیں بولتے انسانوں کو جانور سے بدتر سلوک کیے جانے پر۔ دنیا خاموش تماشائی بنی کھڑی ہے ہمارے لیے۔ پھر کون ہے ہمارا اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ شیاطین جو ہے نا ان کو اللہ نے خوب نفرت میں بھڑکا رکھا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ تو یہ جو شیاطین ہیں یہ ایسے لوگوں کے دلوں میں اور مزید نفرت ڈال دیتے ہیں۔ یہ نفرت ان کا کچھ دنیا میں تو نقصان دیتی ہے ایمان والوں کو، لیکن آخرت میں یہی نفرت ان کو بہت زیادہ نقصان کا سبب بن جائے گی ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس وقت آیت نمبر 88 پر ہم ہیں، سورہ مریم اور پارہ نمبر 16 ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے اور سخت بیہودہ بات ہے جو تم لوگ گاڑ لائے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی شکل میں یعنی اس کے غلاموں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے۔ سب قیامت کے روز فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یعنی یہ بات اتنی آسان نہیں ہوتی کہ اللہ کے لیے شرک کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ بات اتنی بڑی ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے اولاد کہا جائے کہ آسمان پھٹ پڑنے کو تیار ہے، زمین شق ہونے کو تیار ہے اور پہاڑ گر جائیں، یہ اتنی بڑی بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو اس وقت سنبھالا ہوا ہے تاکہ انسان اپنا عمل جو ہے نا یہاں پر جیسا چاہتا ہے ویسا کما جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دیجئے اور ایسے ضدی اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈرا دیجئے۔ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں آپ ان کا نشان پاتے ہیں یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے؟ یہ ہے سورہ مریم۔ سورہ طٰہٰ شروع کر رہے ہیں ہم لوگ، اور سورہ مریم جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کس طرح اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر نبی کو آزمایا گیا، اللہ نے اپنے بندوں کو آزمایا ہے۔ سورہ طٰہٰ، جیسا کہ طٰہٰ کے بارے میں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ یہی وہ سورہ تھی جس کی چند آیتیں سننے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان لے کے آئے تھے۔ مکی سورہ ہے، رکوع اس میں 8 ہیں
8 رکوز ہیں اور آیات اس میں 135 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں۔ 3 گھنٹے آپ کو ہم یہاں بٹھاتے ہیں، اور صبح سے کچھ لوگ صبح صبح اٹھتے ہیں ماشاءاللہ، تو تکلیف تو ہے نا اس کے علم کو پہنچنے کے لیے۔ بہت وقت لگانا پڑتا ہے، بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزوں کے اوپر صبر کرنا ہوتا ہے، تب کہیں جا کر یہ علم آپ کو اور ہم کو ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے کہ تکلیف آئے گی اور محسوس ہوگی، بہت سارے کام چھوٹیں گے اور بہت کچھ ایسا لگے گا جیسے کہ بہت جو ہے وہ بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں یہاں وقت لگانے کے، لیکن اللہ نے کہا کہ اس لیے نہیں نازل کیا کہ تم کسی تکلیف میں پڑو، بلکہ کیا ہے، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، یہ تو ایک ایسی یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ نازل کیا گیا اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو، وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور جو زمین اور آسمان کے درمیان ہیں اور جو مٹی کے نیچے ہیں۔ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے بھی چھپی ہوئی بات بھی جانتا ہے۔ وہ اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو قرآن کا علم ہے اس کی بڑائی بیان کی ہے، اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ہم قرآن کے علم کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن جو نئی باتیں ہیں وہ بھی معلوم ہونی چاہیے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہے بات کہ یہ جو وقت کا لگانا ہے، یہ جو سیکھنا ہے، یہ جو سننا اور سنانا ہے، یہ قسمت کی بات ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن کا علم سیکھیں اور سکھائیں۔ تو آپ دیکھیں اور ہم دیکھیں ہم کس لائن اور کس گروپ میں اور کس صف میں کھڑے ہیں، اور اگر اس صف میں ہم ہیں اور پائے جاتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کا کتنا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ نوازا ہے، الحمدللہ۔ حافظ ابو القاسم طبرانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرفوع حدیث لائے ہیں کہ قیامت کے دن جب کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فیصلہ فرمانے کے لیے اپنی کرسی پر اجلاس فرمائیں گے تو علماء سے فرمائیں گے کہ میں نے اپنا علم اور اپنی حکمت تمہیں اسی لیے عطا فرمائی تھی کہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دوں اور کچھ پرواہ نہ کروں کہ تم نے کیا کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ اور دنیا میں کیا رحمت ہے؟ علماء کے لیے اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کو استغفار پہ لگا رکھا ہے۔ تو یہ محنت کیا کم، یہ کوئی محنت کوئی بڑی محنت ہے کہ جس کے لیے کہ آپ کو اور میرے لیے اللہ تعالیٰ یہ حکم دے کائنات کو کہ ان کے استغفار کے لیے دعا کرو۔ تو قرآن کا علم کی بڑائی یہ ہے، اور اس میں اپنے وقت کا لگانا یہ ہے کہ انسان ایسی عظمت حاصل کرتا ہے جو کہ کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہوتی جو قرآن سے دور ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی صف میں شامل کرے، اور اللہ رب العالمین ہمارے وقت قرآن کے ساتھ ہی گزار دے، اسی مشقت میں ہی گزار دے اور اسی کے ساتھ ہی گزار دے، تاکہ اللہ کا یہ کلام میرے لیے قبر میں بھی سفارش ہو، قیامت کے دن بھی سفارش ہو، اور میرے لیے چھت اور سائبان بن کے آئے اور میرے حق میں گواہی دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 9 پر ہیں، سورہ طٰہٰ۔ اور کچھ تمہیں موسیٰ کی خبر پہنچی ہے جب کہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں، یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ وہاں پہنچے تو پکارے گئے۔ کیا پکار آئی؟ اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طوا میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے۔ سن، جو کچھ وحی کیا جاتا ہے میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر، قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس وقت کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں، یعنی چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہر متنفس، ہر جاندار اپنی کوشش کے مطابق بدلہ پائے۔ بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنے خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تو
تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا، اور اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یعنی سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم فکر دیکھ کے پیچھے سے پڑھ کے آئے ہیں نا کہ آپ نے کہا میں کیسے چین سے بیٹھ سکتا ہوں، جبکہ کیفیت اور حالت یہ ہے کہ اسرافیل علیہ السلام کو جس دن سے پیدا کیا گیا ہے وہ سور اپنے منہ سے لگائے اور ان کے کان اللہ کے حکم کے اوپر لگے ہیں اور ان کی آنکھیں عرش کی طرف ٹکی ہیں کہ ادھر اللہ کا حکم ہو اور ادھر سور پھونکا جائے۔ تو قیامت تو اس طرح قریب ہے ہم سے اور آپ سے، اور اگر میری اور آپ کی قیامت، اگر ہمیں اور آپ کو قیامت کا سامنا نہ بھی کرنا پڑے تو پھر میری اور آپ کی قیامت میری اور آپ کی موت ہی تو ہے نا۔ انسان کی قیامت اس کی موت ہے، اور یہاں سے پھر آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جس کے لیے اچھا ہے اس کے لیے اچھا ہے، اور جس کے لیے خراب ہے اس کے لیے خراب ہے۔ اور اب خراب والا اپنے آپ کے اس سفر کو اچھا نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ جو مہلت ملی تھی، جو وقت ملا تھا، وہ اس کو اس نے برباد کر دیا۔ تو اسی لیے بار بار جو بات آ رہی ہے اور جو ہم یہاں پر دور قرآن کر رہے ہیں، جس میں جو ایک فکر دی گئی تھی کہ ہم اپنے سیرت کی تعمیر کریں گے، کیریکٹر بلڈنگ میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، جہاں پر یہ بات کہ پہلے بھی ہم نے بتایا کہ ہر انسان یہ پرپس آف لائف کو سمجھ جاتا ہے۔ پورا قرآن پڑھنے کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ اللہ کا سلیو ہے، اور اس سلیوری میں ہی زندگی گزارنے میں اس کی جو ہے وہ بقا ہے، اور اس کا فائدہ ہے، اور اس کی کامیابی ہے۔ اور دوسری چیز وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کو وقت بہت کم ملا ہوا ہے، اس لیے اس وقت کو بہت قیمتی سمجھتے ہوئے خرچ کرتا ہے تاکہ آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ ایک بار یہ آنکھ بند ہو گئی، دوبارہ سے مہلت نہیں ملے گی، نہ ہم کو نہ آپ کو، کسی کو بھی نہیں ملنی ہے۔ تو بس آخری وقت کا انتظار نہ کیا جائے، بلکہ ہر اپنے وقت کو آخری سمجھا جائے، تو ہی پھر اس وقت کا فائدہ اٹھایا جا سکے گا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی بتا دیا گیا کہ آخرت کی تیاری کرو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آپ دیکھیں کتنا پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے زمانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 600 سال کا عرصہ موجود ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو میں اس سے لیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھینک دیجئے اس کو موسیٰ۔ انہوں نے اس کو پھینک دیا، اور یکایک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا۔ فرمایا پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں، ہم اسے ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ تھی، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ دوسری نشانی ہے، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں۔ اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار میرا سینہ کھول دیجئے۔ یہ مشہور وہ آیت، وہ دعا جو موسیٰ علیہ السلام پڑھتے ہیں، اور جس کو ہم بھی کوشش کرتے ہیں، ہم لوگ بھی، کہ ہم لوگ اس کو پڑھیں اپنے کسی بھی موقع پر، تاکہ ہم اس دنیا میں سینہ کھل کے شرح صدر، اور شرح صدر کی نشانی ہم پڑھ آئے ہیں کہ سینہ کھلنے کی دعا مانگنی چاہیے، اور یہ بہت قیمتی دعا ہے۔ آپ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار میرا سینہ کھول دیجئے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دیجئے، اور میری زبان کی گرہ سلجھا دیجئے، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے اپنے کنبے میں سے ایک وزیر مقرر کر دیجئے، ہارون جو میرا بھائی ہے، اور اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر دیجئے، اور اس کو میرے کام میں شریک کر دیجئے، تاکہ ہم خوب آپ کی پاکی بیان کریں اور خوب آپ کا چرچا کریں، اور آپ ہمیشہ ہمارے حال پر نگراں رہے۔ تو گویا کہ یہ ساری چیزیں مانگی کس لیے جا رہی ہیں؟ یہ ساری چیزیں، یہ ساری نعمتیں مانگی جا رہی ہیں اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے۔ اور شرح صدر کے بارے میں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ پھر سے دوبارہ کچھ لوگ نیا جوائن کرتے ہیں، اس لیے بات کو دوبارہ بتانا بھی پڑتا ہے، اور ضرورت بھی ہے اس بات کی کہ کچھ بیسک چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم ہو جانا چاہیے، اور کوئی سنے تو یہ کہے کہ اس نے یہ آج حاصل کیا ہے۔ کہ شرح صدر کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ، اس کا دل دنیا میں نہیں لگتا، اب اس کا دل دنیا کے کاموں میں نہیں لگتا، بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں رہتا دنیا میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جنت والے اعمال شروع کر دیتا ہے، یہ اس کے سینے کے کھلنے کی نشانی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اب وہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، دنیا میں ہم کسی سے کہیں بھئی مرنے کی تیاری کرو،
تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں، اور کوئی سفر ہو اور ہم پوچھیں جی انڈیا جانے کی تیاری کرو تو سب خوش ہو جاتے ہیں، ہاں ہاں ہم نے تو یہ تیاریاں کر رکھی ہیں. اور پھر اگر کوئی تیاری کی کوئی گڑ بتایا جاتا ہے، کوئی چیز بتائی جاتی ہے تو ہم خوشی سے لیتے ہیں کہ بڑا اچھا کیا تم نے بتا دیا تاکہ وقت سے پہلے میری تیاری ہو سکے. یہ ساری باتیں دنیا کے سفر کی ہیں، لیکن وہ جو فائنل سفر، وہ فائنل ڈیسٹینیشن جدھر ہم کو اور آپ کو جانا ہے، اس کی تیاری کوئی نہیں. اور اس کے بارے میں بات کی جائے تو انسان اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ شاید ایک مذاق ہے. لیکن اللہ کی کتاب کی باتیں مذاق ہیں، نہ انبیاء کا عمل مذاق ہے، نہ ان کی فکر مذاق ہے، نہ ان کی نصیحت مذاق ہے. تو یہاں پر یہ بات کہے گی. اور موسیٰ علیہ السلام کو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں، بچپن میں جب کہ فرعون نے ایک دفعہ آپ کی آزمائش کی تھی تو آپ نے آگ انگارہ اٹھا کے اپنے منہ میں رکھ لیا تھا، تب سے آپ کی زبان میں لکنت ہو گئی تھی. تو آپ نے پھر اپنی زبان کے بارے میں بھی دعا کی کہ میری زبان کی گرہ کھول دی جائے تاکہ میری بات لوگوں کو سمجھ میں آ سکے. اور پھر اپنے ہی کنبے میں سے اپنے لیے ایک وزیر مانگا ہے. اور حدیث میں ایک واقعہ ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس واقعے کو بیان کریں گے جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم کو 1 منٹ دیجیے.